19ویں پارے کا دوسرا رکوع سٹارٹ کرتے ہیں سورۃ الشعراء سے، جو کہ مکی صورت ہے اور اس کے 11 رکوع ہیں اور 227 آیات ہیں۔ سورۃ الشعراء، شعراء کہتے ہیں شاعر یا شعراء کی جمع، شاعر کی جمع ہے شعراء۔ یہ صورت مکی زندگی کے درمیانی دور میں نازل ہوئی۔ اس کے مضمون سے ظاہر ہوتا ہے کہ کفار مکہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تبلیغ کے مقابلے میں مسلسل انکار کر رہے تھے اور کسی نشانی یا معجزے کا مطالبہ کر رہے تھے۔ اس کے جواب میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دی اور سورت میں گزشتہ قوموں کے حالات اور واقعات سے استشہاد کرتے ہوئے نیز قرآن مجید خود حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے صحابہ کو پیش کر کے یہ واضح کر دیا کہ کیا یہ نشانیاں کم ہیں؟ اگر یہ نشانی دیکھ کر ہی ایمان لانا چاہتے ہیں، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ جس طرح کی نشانیوں کا مطالبہ یہ کر رہے ہیں، انہیں دیکھ کر تو نہ پہلے لوگ ایمان لائے ہیں اور نہ ہی یہ لوگ لائیں گے۔ تو یہاں پہ آغاز ہوتا ہے آیت نمبر 2، حروف مقطعات سے آغاز ہو کے آیت نمبر 2 میں ہمیں فرما دیا کہ یہ تو ہے ہی کھلی نشانیاں، واضح آیات ہیں، اس میں کوئی کمی بیشی نہیں ہے، جس کا مطلب ان کو صاف صاف سمجھ نہ آئے، بس یہ حق ہے اور باطل کیا ہے سب کچھ ان کو معلوم ہو چکا ہے۔ کفار مکہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بار بار مطالبہ کر رہے تھے کہ اگر تم سچے ہو یعنی واقعی اللہ کے رسول ہو تو نشانی لاؤ۔ اس کا جواب دیا جا رہا ہے ان آیات مبارکہ میں کہ اگر تم آنکھیں کھول کر دیکھو تو بے شمار نشانیاں ہیں جن کو تم دیکھ کر سمجھ نہیں پا رہے ہو۔ سورۃ الشعراء جو ہے یہ بھی سورہ فرقان کی تمہیدی کلمات کے ضمن میں آتی ہے، اور جو ہم نے پڑھا کہ اگلی جو تواسین اور تواسیم میم حروف مقطعات والی صورتیں ہیں یہ انہی 6 صورتوں میں سے ہیں۔ اس صورت کا نزول جو ہے ابتدائی 4 برس کے دوران ہوا تھا۔ ویسے تو ابتدائی دور میں نازل ہونے والی اکثر و بیشتر صورتیں مصحف کی ترتیب میں سورہ قاف کے بعد یعنی آخری منزل میں رکھی گئی ہیں، لیکن سورۃ الحجر اور سورۃ الشعراء کو مشیت الہی سے مصحف کے درمیانی حصے میں رکھ دیا گیا، یعنی پچھلے گروپ میں سورۃ الحجر اور اس گروپ میں سورۃ الشعراء۔ الحمدللہ جی، سب سے پہلے اس میں یہ بھی ہے کہ حضرت اس صورت میں ان واقعات کی بھی ترتیب مختلف ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر اضافہ ہے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مفصل تذکرہ، پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر، اس کے باقی 5 رسولوں کے حالات بالکل اسی ترتیب سے بیان ہوئے ہیں جس ترتیب سے مذکورہ دونوں صورتوں میں ان کا ذکر ملتا ہے۔ سورت کا آخری رکوع خاصا طویل ہے جس میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خطاب ہے کہ آپ کی وساطت سے دراصل اہل ایمان کو مخاطب کیا گیا ہے۔ تو آئیے آغاز کرتے ہیں اپنا سورہ شعراء کا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، طاسیم میم، تلک آیات الکتاب المبین، لعلک باخع نفسک علی یکونوا مؤمنین۔ تواسیم میم حروف مقطعات ہیں، یہ روشن کتاب کی آیات ہیں۔ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، شاید آپ اپنے آپ کو ہلاک کر دیں گے اس صدمے میں کہ یہ لوگ ایمان نہیں لا رہے۔ اگر ہم چاہیں تو ان پر ابھی آسمان سے ایک ایسی نشانی اتار دیں جس کے سامنے ان کی گردنیں جھک کر رہ جائیں اور ان کے پاس رحمان کی طرف سے کوئی بھی نصیحت، کوئی نئی نصیحت نہیں آتی، مگر یہ لوگ اس سے اعراض کرنے والے ہی ہوتے ہیں۔ تو اب جب کہ وہ جھٹلا چکے ہیں تو عنقریب ان تک پہنچ جائیں گی خبریں اس چیز کی جس کا یہ لوگ مذاق اڑایا کرتے تھے۔ کیا یہ لوگ زمین کو نہیں دیکھتے کہ ہم نے اس کے کس قدر عمدہ چیزیں اگائی ہیں ہر قسم کی؟ یقیناً اس میں ایک بڑی نشانی ہے، لیکن ان کی اکثریت ایمان لانے والی نہیں ہے۔ یعنی ہر چیز کے اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ پوری زمین پہ ہم نے جو کچھ اگایا ہے نا، اس میں ہر ایک چیز میں بڑی بڑی نشانیاں ہیں۔ اگر ہم دنیا کی آیات پر یعنی دنیا کی ان چیزوں پر غور و فکر کریں تو پودوں کی طرف دیکھیں، سڑکوں کی طرف دیکھیں، درختوں کی طرف دیکھیں، پہاڑوں کی طرف دیکھیں، آسمان کی طرف دیکھیں، پرندوں کی طرف دیکھیں، سب سے پہلے اپنے جسم کے اعضاء کی طرف دیکھ لیں تو اکثر ان میں سے کیا ہے، ایمان لانے والے ہیں ہی نہیں۔ اور یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رب بہت غالب نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے خوبصورت نام اور نام و صفات العزیز الرحیم بیان کیے جا رہے ہیں۔ اور یاد کرو جب پکارا تھا آپ کے رب نے موسیٰ علیہ السلام کو کہ جاؤ ظالم قوم کے پاس یعنی قوم فرعون کے پاس، کیا وہ ڈرتے نہیں؟ اس نے عرض کیا
یعنی موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا اے میرے پروردگار مجھے اندیشہ ہے کہ وہ مجھے جھٹلا دیں گے. یعنی ایک نبی تھے لیکن یہ اندیشہ ان کے اندر بھی تھا، اور ہمیں بھی یہی ہوتا ہے کہ ہم دوسروں تک حق کی بات پہنچانے کے لیے، کسی کو برے فعل سے روکنے کے لیے جھجک محسوس کرتے ہیں. اب آگے طریقہ دیکھیے کہ انہوں نے پھر کیا دعا کی تھی. جب ایسا محسوس ہو اور حق کو پہنچانا بھی آپ کا مقصد ہو جو کہ ہم پر فرض ہے، تو پھر کیا کرنا چاہیے. انہوں نے دعا کی وہ یتیم کو صدری، اور میرا سینہ تنگ ہوتا ہے، میری زبان بھی رواں نہیں، لہٰذا آپ یہ پیغام ہارون علیہ السلام کی طرف بھیجیے، اور میرے ذمہ ان کا ایک جرم بھی ہے. یعنی انہوں نے قتل کر دیا تھا نا ان کے ایک فرعونی کو، چنانچہ مجھے اندیشہ ہے کہ وہ مجھے قتل کر دیں گے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا قَالَ كَلَّا فَاذْهَبَا بِآيَاتِنَا إِنَّا مَعَكُمْ مُسْتَمِعُونَ. بس اللہ کی طرف سے یہ تسلی کتنی بڑی ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں ہرگز نہیں، تم دونوں جاؤ ہماری نشانیوں کے ساتھ، ہم یقیناً تمہارے ساتھ ہیں، سب سننے والے ہیں. تو تم دونوں فرعون کے پاس جاؤ اور اسے کہو کہ ہم رسول ہیں رب العالمین کے، کہ بھیج دو ہمارے ساتھ بنی اسرائیل کو. فرعون نے کہا کیا ہم نے تمہیں چھوٹے ہوتے اپنے ہاں پالا نہیں تھا، اور تم نے اپنی زندگی کے کئی سال ہمارے ہاں گزارے ہیں، اور تم نے جو اپنا وہ کام کیا جو تم ناشکروں میں سے ہو. یعنی اب وہ قتل کر چکا تھا ایک فرعونی کو. موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں نے وہ تب کیا تھا جبکہ میں ناواقفوں میں سے تھا، مطلب مجھے انجان تھا، مجھے پتہ نہیں، انہیں انجانے میں کیا تھا جو ان سے ہوا. انہوں نے جان بوجھ کے نہیں کیا تھا، بس بہت طاقتور تھے، ایک مکہ مارا اور وہ دوسرے کو لگا جب فرعونی کو، تو بس اس وقت وہ فوت ہو گیا اسی وقت. فَفَرَرْتُ مِنْكُمْ، پھر میں تمہارے یہاں سے بھاگ گیا تھا جب مجھے تم سے خوف محسوس ہوا. پھر میرے رب نے مجھے حکم عطا کیا اور مجھے رسولوں میں سے بنا دیا. یہاں پہ اپنی حکمت اور اپنے رسول ہونے کا پھر انہوں نے اس کو فرعون کو ظاہر کیا کہ مجھے اللہ کی طرف سے عطا کر دیا گیا ہے، اور یہ وہ احسان ہے تو جو تم مجھے جتلا رہے ہو، جس کے عوض تم نے بنی اسرائیل کو غلام بنا رکھا ہے. فرعون نے پوچھا کہ یہ رب العالمین کون ہے. موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا آسمانوں اور زمین جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے وہ سب کا آقا اور مالک، اگر تم یقین کرنے والے ہو تو. فرعون نے اپنے ارد گرد لوگوں سے کہا کیا آپ سن نہیں رہے، اس نے کہا ہے کہ وہ تمہارا بھی رب ہے اور تمہارے پہلے آباء و اجداد کا بھی رب ہے. فرعون نے درباریوں سے کہا کہ تمہارا یہ رسول جسے تمہاری طرف بھیجا گیا ہے یقیناً مجنون ہے. نبیوں کو کہا جا رہا ہے مجنون. ہمیں کوئی پاگل کہے تو ہم کتنا غصہ کریں، ہمیں کوئی دیوانہ کہے تو ہم کتنا غصہ کریں، آگے سے لڑنے شروع ہو جائیں. قال رب المشرق والمغربی، اس نے کہا کہ وہ مشرق اور مغرب کا بھی رب ہے اور جو کچھ ان کے درمیان ہے اس کا بھی رب ہے، اگر تم عقل رکھتے ہو تو. اس نے کہا اگر تم نے میرے سوا کسی اور کو معبود مانا تو میں تمہیں قیدیوں میں داخل کر دوں گا. موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا اگرچہ میں تمہارے پاس کوئی واضح چیز لے کر آیا ہوں تو بھی. وہ بولا تو اسے پیش کرو اگر تم سچے ہو. چنانچہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا ڈال دیا تو اچانک وہ ایک صریح اژدہا بن گیا، اور انہوں نے اپنا ہاتھ اپنے گریبان سے کھینچا تو وہ سفید چمکدار تھا دیکھنے والوں کے لیے. قال للملأ حوله ان هذا لساحر علیم. فرعون نے اپنے ارد گرد موجود سرداروں سے کہا کہ یہ تو واقعتاً ایک ماہر جادوگر ہے، یہ چاہتا ہے کہ اپنے اس جادو کے بل پر تمہیں تمہارے ملک سے نکال باہر کرے، تو تم لوگ کیا مشورہ دیتے ہو. انہوں نے کہا کہ اس کو اور اس کے بھائی کو کچھ مہلت دے دیں اور بھیج دیں تمام شہروں میں نقیب، یعنی مدائن وبعث اخاہم فی المدائن حاشرین یأتوک بکل سحار علیم. کہتے ہیں تمام شہروں میں سے کن کو، جادوگروں کو بلا لے، وہ لے آئے آپ کے پاس تمام ماہر جادوگروں کو. تو یوں جمع کر لیے گئے تمام جادوگر ایک مقرر دن کے وعدے پر، اور لوگوں سے بھی کہہ دیا گیا کہ کیا تم جمع ہو جاؤ گے تاکہ ہم پیروی کر لیں جادوگروں کی اگر وہی غالب رہے. تو جب جادوگر آ پہنچے تو انہوں نے فرعون سے پوچھا کیا ہمیں انعام ملے گا اگر ہم غالب آ گئے. قال نعم وانکم اذا لمن المقربین. اس نے کہا ضرور، اور تب تم لوگ یقیناً مقربین میں سے ہو جاؤ گے. موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا کہ پھینکو جو لوگ جو کچھ پھینکنے والے ہو. تو انہوں نے پھینک ڈالی اپنی رسیاں اور لاٹھیاں اور کہا کہ فرعون کی عزت کی قسم یقیناً ہم ہی غالب رہنے والے ہیں. فالقى موسیٰ عصاه فاذا هي تلقف ما يأفكون. اب موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا پھینکا تو یکایک وہ نگلنے لگا اس فریب کو جو انہوں نے بنایا تھا، یعنی وہ جھوٹ جو وہ گڑھ کر لے آئے تھے اس کو وہ نگلنے لگا. تو سارے جادوگر بے اختیار سجدے میں گرا دیے گئے اور وہ کہنے لگے
کہ ہم تمام جہانوں کے رب پر ایمان لے آئے ہیں جو موسیٰ کا علیہ السلام کا اور ہارون علیہ السلام کا رب ہے۔ قال آمنتم لہ قبل ان آذن لکم، فرعون نے کہا کیا تم لوگ ایمان لاتے ہو، ایمان لیا ہے اس سے پہلے کہ میں تمہیں اجازت دیتا؟ یقیناً یہ تمہارا بڑا ہے جس نے تمہیں جادو سکھایا ہے، تو بہت جلد تمہیں اس کا انجام معلوم ہوگا۔ میں تمہارے ہاتھ کاٹ ڈالوں گا اور تمہارے پاؤں کاٹ ڈالوں گا مخالف سمت سے، اور سب کو سولی پر لٹکا دوں گا۔ پھر اس نے ایسا ہی کیا، اور جتنے بھی دربار میں موجود جادوگر تھے وہ سب ایمان لے آئے اور ان کے لیے جنت میں مقام ہوا۔ سبحان اللہ۔ انہوں نے کہا کوئی پرواہ نہیں، یقیناً ہم اپنے رب کی طرف ہی لوٹ کر جانے والے ہیں۔ یعنی جب حقیقت کو دیکھ لیا، ایمان لے آئے، تو بس رب کی طرف لوٹنے کا جب امید ہو جاتی ہے انسان کو اور یقین ہو جاتا ہے، پھر انسان دنیاوی مشکلات کا سامنا کتنی سکون سے، دیکھیے ان سب نے موت کو منہ لگا لیا۔ سبحان اللہ۔ یہ ہیں ایمان کے پختہ بندے، عباد الرحمن۔ یقیناً ہم امید رکھتے ہیں کہ ہمارا رب ہماری خطاؤں کو بخش دے گا، کہ ہم ہی سب سے پہلے ایمان لانے والے ہیں، اور ہم نے وحی کر دی موسیٰ علیہ السلام کی جانب کہ میرے بندوں کو راتوں رات نکال کر یہاں سے لے جاؤ، یقیناً تمہارا تعاقب کیا جائے گا۔ تو فرعون نے تمام شہروں میں پھر نقیب بھیجے، یقیناً یہ تو مٹھی بھر لوگ ہیں، اور بلا شبہ انہوں نے ہمارے غصے کو بھڑکا دیا، اور یقیناً ہم سب خطرے میں پڑنے والے ہیں۔ بس یوں نکالا ہم نے انہیں باغات اور چشموں میں سے اور خزانوں سے، بہت عمدہ قیام گاہوں میں سے۔ اسی طرح ہوا، اور ان چیزوں کا وارث ہم نے بنی اسرائیل کو بنا دیا۔ اللہ رب العزت تصدیق بھی کر رہے ہیں، کذالک، یہ اسی طرح ہوا تھا۔ ہم نے فرعونیوں کو سب کو کیا کیا تھا؟ ان کے باغوں سے، ان کے اعلیٰ محلوں سے، جو کچھ ان کے پاس تھا ہر ایک چیز وہیں پر رہ گئی، اور یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کے تعاقب میں نکلے، اللہ تعالیٰ نے ان کو وہیں پر غرق کر دیا، پیچھے پھر لوٹا دیا بنی اسرائیل کو، اور ان سب چیزوں کے اوپر ان کو حاکم بنا دیا۔ یہ ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی تدبیریں۔ فَأَتْبَعُوهُمْ مُشْرِقِينَ، تو انہوں نے ان کا تعاقب کیا صبح ہوتے۔ پھر جب دونوں گروہوں نے ایک دوسرے کو دیکھا تو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں نے کہا کہ اب تو ہم پکڑے گئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا ہرگز نہیں، یقیناً میرے ساتھ میرا رب ہے۔ کتنی بڑی انسان کا یہ اعتماد دیکھیے، توکل دیکھیے۔ جب انسان یہ کہہ دیتا ہے نا کسی مشکل میں، اِنَّ مَعِیَ رَبِّی سَیَہْدِینِ، کہ میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ مجھے ہدایت دینے والا ہے، وہ ضرور میرے لیے راستہ پیدا کر دے گا۔ تو ہم نے وہی کی موسیٰ علیہ السلام کی طرف کہ ضرب لگاؤ اپنے عصا کے ساتھ سمندر کو، وہ پھٹ گیا، اور ہر حصہ ایک بہت بڑے پہاڑ کی طرح ہو گیا، اور ہم قریب لے آئے وہیں پر دوسروں کو بھی، اور ہم نے نجات دے دی موسیٰ علیہ السلام کو اور ان کے ساتھ جو کوئی بھی تھے، سب کو پھر ہم نے غرق کر دیا دوسروں کو۔ یقیناً اس میں ایک بہت بڑی نشانی ہے، لیکن ان کی اکثریت ایمان لانے والی نہیں ہے۔ کتنی بڑی دلیل ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی، قرآن ہمیں بتا رہا ہے کہ آپ سوچ سکتے ہیں کہ آپ ایک دریا میں جا رہے ہیں، آپ بوٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور ایک دم نیچے سے پانی خشک ہوتا ہے اور وہ پتھریلی زمین بن جاتی ہے، اور آپ وہاں پہ قدم رکھ کے کشتی میں سے اتر کے، یعنی پانی میں ڈوبنے کے بجائے آپ کشتی پر پاؤں رکھ کے اور سیدھا آگے چل پڑتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے معجزہ کیا تھا، اور حقیقت یہی ہے، یہ قرآن بتا رہا ہے کذالک، اسی طرح ہوا تھا۔ پھر اس لیے کہ جو ایمان لانے والے تھے وہ تو ایمان میں بڑھ گئے، لیکن اکثر ان میں سے پھر بھی ایمان نہیں لائے۔ اور یقیناً آپ کا رب بہت زبردست، نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی خوبصورت نام و صفات عزیز الرحیم بیان کی جا رہی ہیں۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَاهِيمَ، پھر ابراہیم علیہ السلام کی خبر سنانے کا حکم دیا جا رہا ہے کہ ان کو ابراہیم علیہ السلام کی خبر پڑھ کر سنائیے، جب اس نے اپنے والد اور اپنی قوم سے کہا کہ تم لوگ یہ کن کو پوچھتے ہو؟ انہوں نے جواب دیا کہ ہم بتوں کو پوچھتے ہیں، اور انہی کے سامنے گیاں دھیاں میں بیٹھے رہتے ہیں۔ اس نے یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا کیا وہ تمہاری بات سنتے ہیں جب تم انہیں پکارتے ہو، یا وہ تمہیں کوئی نفع یا نقصان پہنچا سکتے ہیں؟ انہوں نے کہا بلکہ ہم نے اپنے آباء و اجداد کو ایسا ہی کرتے ہوئے پایا تھا، یعنی ہم سے تو کبھی کلام نہیں کیا، ہمیں تو کبھی اٹھے دیکھے نہیں، ہمارا کوئی نفع نقصان نہیں کیا، بس صرف اندھی تقلید، جیسا بڑوں نے کیا تھا صرف اس پر اعتقاد کیے ہوئے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا بھلا دیکھو تو، یہ جنہیں تم لوگ پوچھتے ہو، تم اور تمہارے پہلے باپ دادا، یہ سب میرے تو دشمن ہیں سوائے رب العالمین کے، جس نے مجھے پیدا کیا، پھر وہی مجھے ہدایت بھی دیتا ہے، اور وہی ہے جو مجھے کھلاتا بھی ہے اور پلاتا بھی ہے، اور جب میں بیمار ہو جاتا ہوں تو وہی مجھے شفا بھی دیتا ہے، اور وہی ہے جو مجھے موت دے گا پھر وہ مجھے زندہ کرے گا، اور وہی ہے جس سے میں امید بھی رکھتا ہوں، اور وہ روز جزا میری خطاؤں سے درگزر فرمائے گا۔ یہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام
جس کو ملت ابراہیم جس پر چلنے کا ہر نبی کو حکم دیا گیا، وہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ وہ میری خطاؤں سے درگزر کرے گا۔ تو پھر ہم عام انسان کس خوش فہمی میں زندگی بسر کر رہے ہیں؟ کیا ہمیں توبہ کی ضرورت نہیں ہے؟ کیا ہمیں اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اپنے لیے استغفار نہیں مانگنی چاہیے؟ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے استغفر اللہ العظیم کی بجائے آپ نستغفر اللہ العظیم، یعنی ہم آ جاتا ہے کہ ہمارے گناہ بخش دے، میرے اہل و عیال کے، میرے گھر والوں کے، تمام مسلمانوں کے لیے دعا جاتی نستغفر اللہ العظیم۔ اسی طرح سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم میزان کو بھر دیتی ہے، جہاں برابر بھی گناہ خطائیں ہوں تو معاف ہو جاتی ہیں۔ پھر فرماتے ہیں ربی حب لی حکما والحقنی بالصالحین واجعل لی لسان صدق فی الآخرین واجعلنی من ورثة جنة النعیم واغفر لأبی إنه كان من الضالین ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون۔ سبحان اللہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعائیں ہی تھیں۔ اگر ہم بھی یہ دعائیں کرتے رہیں نا تو ہمارے لیے بھی دنیا بھی جنت بن جائے اور آخرت بھی، کیونکہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، یہ دعا بھی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کی تھی۔ یہاں بھی یہی فرماتے ہیں کہ اور وہی ہے جس سے میں امید رکھتا ہوں کہ وہ روز جزا میری خطاؤں سے درگزر فرمائے گا۔ اے میرے پروردگار، تو مجھے حکمت عطا فرما اور مجھے اپنے صالح بندوں میں شامل فرما لے، اور میرے لیے بنا دے سچی ناموری پچھلے لوگوں میں۔ بس سب سے بہترین یہ ہے دنیا کی زندگی میں کہ ہمارا ذکر خیر باقی رہ جائے، لوگ ہمیں اچھے الفاظ میں یاد کریں، اللہ کے ذکر پہنچانے والوں میں ہمارا شمار ہو، اللہ کے فرما برداروں میں ہمارا شمار ہو، محسنین میں ہمارا شمار ہو، خاشعین میں ہمارا شمار ہو، اور دعا کی اور مجھے بنا دے نعمتوں والی جنتوں کے وارثوں میں سے۔ سبحان اللہ، یعنی ایک ایک نعمت کر کے نہیں مانگی، بس کہا کہ نعمتوں والی جنت کے وارثوں میں سے بنا دے اور میرے والد کو بخش دے، یقیناً وہ گمراہ لوگوں میں سے ہیں۔ یہ دعا پہلے کی تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرما دیا تھا کہ ظالموں کے حق میں دعا قبول نہیں کی جائے گی۔ اور مجھے رسوا نہ کیجیے اس دن جب سب لوگ اٹھائے جائیں گے، جس دن نہ مال کام آئے گا اور نہ بیٹے، سوائے اس کے جو آئے اللہ کے پاس قلب سلیم لے کر۔ اللہ کے پاس قلب سلیم کا کیا مطلب ہے؟ یعنی جب اللہ کی عبادت کرتے ہیں تو ان کے دل میں خوف ہوتا ہے، ان کے دل میں خشوع ہوتا ہے، وہ عبادت عاجزی کے ساتھ کرتے ہیں، وہ زندگی بھی ڈر ڈر کے گزارتے ہیں۔ یہ ہیں قلب سلیم پر ہم اپنی زندگی بسر کرنے والے۔ اور جنت قریب لائی جائے گی متقین کے لیے، اور جہنم بھی ظاہر کر دی جائے گی باغیوں کے لیے، اور ان سے کہا جائے گا کہ کہاں ہیں وہ جنہیں تم پوجا کرتے تھے اللہ کے سوا؟ اب وہ تمہاری کچھ مدد کر سکتے ہیں یا تمہاری طرف سے کوئی بدلہ لے سکتے ہیں؟ پھر اونھے ڈال دیے جائیں گے اس جہنم میں، وہ اور سب گمراہ لوگ اور ابلیس کے لشکر بھی، سب کے سب وہ کہیں گے، جبکہ وہ اس میں ایک دوسرے کے ساتھ جھگڑ رہے ہوں گے، اللہ کی قسم یقیناً ہم ہی تھے کھلی گمراہی میں، جب ہم تمہیں تمام جہانوں کے پروردگار کے برابر ٹھہراتے تھے اور نہیں گمراہ کیا ہمیں لیکن ان مجرموں نے، تو اب یہاں ہمارے لیے کوئی شفاعت کرنے والا نہیں ہے اور نہ کوئی مخلص دوست ہے۔ تو اگر ہمیں ایک مرتبہ لوٹنا نصیب ہو جائے تو ہم مومن بن جائیں گے۔ وما کان اکثرهم مؤمنین، یقیناً اس میں ایک بڑی نشانی ہے لیکن ان کی اکثریت ایمان لانے والی نہیں ہے۔ یہاں سے پھر وہی رب کا اصول پتہ چلتا ہے کہ جو ایک بار اللہ کے حضور چلا گیا، عالم برزخ چلا گیا، کسی کی لوٹ کے واپسی نہیں ہے۔ پتہ نہیں کس طرح سے لوگ اندھا عقیدہ رکھے ہوئے ہیں کہ جمعراتوں کے دن روحیں بھی آ جاتی ہیں، اور انبیاء اور اولیاء بھی جو ہیں تو وہ بھی مدد کے لیے آتے ہیں اور پہنچ جاتے ہیں اور وہ دور کر دیتے ہیں تمام مشکلوں کو۔ نعوذ باللہ، کتنا بڑا شرک ہے اور کتنی اندھی پٹی ہے نا کھلی واضح آنکھوں کے اوپر۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، اور یقیناً آپ کا رب بہت زبردست نہایت ہے فرمانے والا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی خوبصورت نام و صفات عزیز الرحیم بیان کی جا رہی ہیں۔ پھر فرماتے ہیں قوم نوح کا تذکرہ کہ جھٹلایا نوح علیہ السلام کی قوم نے بھی رسولوں کو۔ یاد کرو جب ان سے ان کے بھائی نوح علیہ السلام نے کہا کہ کیا تم تقوی اختیار نہیں کرتے؟ یقیناً میں تمہارے لیے ایک امانت دار اور رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں، بس تم اللہ کا تقوی اختیار کرو اور میری اطاعت کرو، اور میں اس پر تم سے کسی اجرت کا طالب نہیں ہوں، میری اجرت تو رب العالمین ہی کے ذمے ہے۔
بس تم اللہ کا تقوی اختیار کرو اور میری اطاعت کرو. یعنی نبی کی اطاعت کس میں ہے؟ اللہ کا تقوی ہی ہے، اللہ کا خوف ہے نا. نبی خود سے تو کوئی باتیں نہیں بتاتے. تو اللہ کا تقوی کیا ہے؟ نبی کی جو بات ہم مانیں گے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو حکم نبی کو دیے، وہ سارے احکامات ماننے میں ہی انسان کے اندر تقوی آتا ہے. قولوا انؤمن لک واتبعک الارذلون، انہوں نے کہا کیا ہم تمہاری بات مانیں جبکہ تمہاری پیروی کرنے والے ہیں گھٹیا لوگ. نوح علیہ السلام نے کہا مجھے کیا علم وہ کیا کام کرتے ہیں، ان کا حساب تو میرے رب کے ذمے ہے. کاش کہ تم لوگوں کو شعور ہوتا اور میں ان مومنین کو دھتکارنے والا نہیں ہوں. یعنی تمہارے سامنے یہ لوگ رذیل ہیں نا، کمتر ہیں، میں تو ان کو رد نہیں کر سکتا. کیا پتہ اللہ کے ہاں یہ جو کمزور لوگ ہیں، جن کے پاس مال و متاع نہیں ہے، غریب غربا ہیں، لیکن یہ ایمان کے اتنے پختہ ہوں کہ اللہ کے ہاں ان کا درجہ بہت بلند ہو، تو میں تو ان کو رد کرنے والا نہیں ہوں. میں تو بس ایک صاف صاف خبردار کرنے والا ہوں. قولوا لئن لم تنتہی یا نوح، انہوں نے کہا اے نوح اگر باز نہ آئے تم تو ہم تمہیں سنسار کر دیں گے. اس نے فریاد کی اے میرے رب ان قومی کذبون، میری قوم نے مجھے جھٹلا دیا ہے، تو اب دو ٹوک فیصلہ فرما دے میرے اور ان کے درمیان، اور نجات دے دے مجھے اور میرے ساتھ رہنے والے اہل ایمان میں سے بھی. تو ہم نے نجات دے دی اس کو بھی اور اس کے ساتھ ان کو بھی جو اس کے ساتھ تھے، ایک بھری ہوئی کشتی میں. ثم اغرقنا بعد الباقین، پھر ہم نے اس کے بعد باقی سب کو غرق کر دیا. یقیناً اس میں ایک بڑی نشانی ہے، لیکن ان کی اکثریت ایمان لانے والی نہیں ہے. اور یقیناً آپ کا رب بہت زبردست نہایت رحم فرمانے والا ہے. سبحان اللہ. اللہ سبحانہ تعالیٰ کی خوبصورت نام و صفات بیان کی جا رہی ہیں. العزیز الرحیم. الحمدللہ جی، ہمارا پارہ یہاں پہ نصف تکمیل ہوتا ہے آیت نمبر 118 پر، لیکن میں نے رکوع مکمل کرا دیا ہے 122 پر. تو انشاءاللہ ہم اپنی سورہ شعراء جو ہے ایک ہی سیشن میں کمپلیٹ کرتے ہیں. یہ ہمارا تھرڈ پارٹ بھی ساتھ ہی شروع ہو جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ. یعنی مکمل ثلث تو نہیں ہوگا، لیکن یہ ہے کہ ثلث پھر اگلی صورت میں ہمارا سورہ نمل میں سٹارٹ ہو جائے گا. یہاں پہ ہمارا پارہ نصف سے آگے شروع ہو رہا ہے. ساتھ ہی آیت نمبر 133 سورۃ الشعراء سے. کذبت عاد المرسلین، قوم عاد نے رسولوں کو جھٹلا دیا جب ان کے بھائی ہود علیہ السلام نے ان سے کہا کیا تم ڈرتے نہیں ہو؟ یقیناً میں تمہارے لیے ایک امانت دار رسول ہوں. بس تم اللہ کا تقوی اختیار کرو اور میری اطاعت کرو. ہر جگہ ہر نبی کا پیغام کیا تھا؟ کسی نبی نے یہ نہیں کہا جو پیر صاحب آج کل کے بنے بیٹھے ہیں اور اپنے نعرے لگواتے ہیں اور اپنی خدمات کرواتے ہیں اور اپنے لیے چڑھاوے چڑھواتے ہیں. استغفر اللہ العظیم. تمام انبیاء کا طریقہ دیکھیے کیا تھا کہ اللہ کا ڈر کرو، میری اطاعت کرو. یعنی میں جو اللہ کے پیغام دے رہا ہوں بس اس طرح سے عمل کر لو، زندگی گزارو. باقی کیا ہے، یہ اللہ کی بتائی ہوئی باتیں ہیں نا. اور پیدا کرنے والا، انسان کو جنت دوزخ دینے والا، سزا اور عذاب دینے والا بھی اور بچانے والا بھی کون ہے؟ اللہ ہے. تو پھر ڈر کس کا ہونا چاہیے ہر بات میں؟ اللہ کا. کہیں پہ انہوں نے انبیاء کرام کے الفاظ یہ نہیں آتے کہ مجھ سے ڈرو، اگر ایسا نہیں کیا تو میں ایسا کر دوں گا تمہیں، مجھ سے ڈرو. مجھ سے ڈر کے اگر نہیں، اپنے سے ڈرا کے نہیں منوایا بلکہ اللہ کا ڈر دلوایا لوگوں کے سینوں میں. اور میری اطاعت کرو، اور میں تم سے اس پر کسی اجرت کا طالب نہیں ہوں. میری اجرت تو تمام جہانوں کے رب ہی کے ذمے ہے. کیا تم لوگ تعمیر کرتے ہو ہر اونچی جگہ پر ایک یادگار یعنی عبرت کام کرتے ہو عجیب سے، اور تم بناتے ہو ایسے شاندار محل کہ شاید تمہیں ہمیشہ ان میں رہنا ہے. اور جب تم کسی گرفت کرتے ہو کسی کی تو ظالموں کی طرح گرفت کرتے ہو. فاتقوا اللہ واتیعون، بس تم اللہ کا تقوی اختیار کرو اور میری اطاعت کرو. اور اس کا تقوی اختیار کرو جس نے تمہیں مدد پہنچائی ان چیزوں کے ذریعے جن کو تم جانتے ہو، یعنی بانعام و بنین. اس نے تمہیں مدد پہنچائی ہے چوپایوں کے ساتھ بھی اور بیٹوں کے ذریعے بھی. چوپائے کیا؟ جس کے پاس جتنے مال مویشی زیادہ ہوں، جیسے آج کل گاڑیاں ہیں، گاڑیاں ان سینس لے لیں کہ اس وقت تو جانور تھے نا زیادہ سے زیادہ سواری کی چیزیں جو تھی، اور بیٹوں کے ذریعے سے اور باغات اور چشموں کے ذریعے. مجھے تو اندیشہ ہے کہ تم پر ایک بڑے دن عذاب کا، جو بڑا عذاب آئے گا تم پر، اس کا اندیشہ ہے. انہوں نے جواب دیا کہ اے ہود علیہ السلام، ہمارے لیے برابر ہے خواہ تم نصیحت کرو یا نہ کرو. بس ایسے ہی حال ہے آج بھی متکبرین کا. آپ ان کو ڈرائیں نہ ڈرائیں، کسی بات کی نصیحت کریں یا نہ کریں. یہ بھی وہی لوگ تھے جو حضرت ہود علیہ السلام کے بارے میں تذکرہ کیا جا رہا ہے کہ ان کی قوم میں تھے. یہ کچھ نہیں مگر پہلے لوگوں کی باتیں ہی تو ہیں. اور کہا انہوں نے وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ، اور نہیں کوئی عذاب دیا جائے گا ہمیں
فَكَذَّبُوهُ فَأَهْلَكْنَاهُمْ، چنانچہ انہوں نے اس کو جھٹلا دیا تو ہم نے انہیں ہلاک کر دیا۔ یقیناً اس میں ایک بہت بڑی نشانی ہے، لیکن ان کی اکثریت ایمان لانے والی نہیں ہے۔ پھر اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، اور اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کا رب زبردست ہے، نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے خوبصورت نام و صفات العزیز الرحیم بیان کیے جا رہے ہیں۔ اسی طرح قوم سمود کا ذکر فرما دیا، کذبت ثمود المرسلین، اسی طرح قوم سمود نے رسولوں کو جھٹلایا جب ان کے بھائی صالح علیہ السلام نے انہیں کہا کیا تم ڈرتے نہیں ہو؟ یقیناً میں تمہارے لیے ایک امانت دار رسول ہوں، بس اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، اور میں تم سے اس پر کوئی اجر کا طالب نہیں ہوں، میری اجرت تو تمام جہانوں کے رب کی ہی ذمے ہے۔ کیا تم چھوڑ دیے جاؤ کہ ان نعمتوں میں یہاں امن سے، ان باغات اور چشموں میں اور کھیتوں اور نرم ملائم خوشیوں والی کھجوروں میں، اور تم پہاڑوں کو تراش کر اپنے گھر بناتے ہو اتراتے ہوئے، بس تم اللہ کا تقوی اختیار کرو اور میری اطاعت کرو۔ دیکھیے تمام انبیاء کرام کا ایک ہی الفاظ تھے، اللہ سے ڈرو اور میرا کہا مانو، وَلَا تُطِيعُوا أَمْرَ الْمُسْرِفِينَ، اور مت مانو حد سے بڑھنے والوں کا حکم، جو لوگ زمین میں فساد مچاتے ہیں اور اصلاح نہیں کرتے۔ انہوں نے جواب دیا کہ اے صالح علیہ السلام، تم نہیں ہو مگر ایک سحر زدہ شخص، تم نہیں ہو مگر ہمارے ہی جیسے ایک انسان ہو، تو لے آؤ کوئی نشانی اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو۔ صالح علیہ السلام نے کہا یہ اونٹنی ہے، ایک دن اس کے پانی پینے کی باری ہے اور ایک معینہ دن کی باری تمہاری ہے، اور مت ہاتھ لگانا اسے برے ارادے سے، ورنہ ایک بڑے دن کا عذاب تمہیں آ پکڑے گا۔ تو انہوں نے اس کی کونچیں کاٹ ڈالیں۔ فَأَصْبَحُوا نَادِمِينَ، پھر وہ ہو کر رہ گئے پچھتانے والے، یعنی صبح کو ان کا حال کیا تھا کہ وہ پچھتانے والے ہو کر رہ گئے۔ فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً، بس ان کو پھر پکڑا عذاب نے، یقیناً اس میں بڑی نشانی ہے، لیکن ان کی اکثریت ماننے والی نہیں ہے۔ اور یقیناً آپ کا پروردگار بہت زبردست نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی خوبصورت نام و صفات العزیز الرحیم بیان کیے جا رہے ہیں۔ پھر قوم لوط کا ذکر آتا ہے، اسی طرح جٹلایا قوم لوط نے مرسلین کو، کذبت قوم لوط المرسلین اذ قال لهم اخوهم لوط الا تتقون، جب کہا ان سے ان کے بھائی لوط علیہ السلام نے کیا تم ڈرتے نہیں ہو، میں یقیناً تمہارے لیے ایک امانت دار رسول ہوں، بس تم اللہ کا تقوی اختیار کرو اور میری اطاعت کرو، اور میں تم سے اس پر کسی اجرت کا طالب نہیں ہوں، نہیں ہے میری اجرت مگر تمام جہان والوں کے رب ہی کے ذمے سے۔ کیا تمام جہانوں میں تم ہی شہوت کے لیے مردوں کے پاس جاتے ہو اور تم چھوڑ دیتے ہو جن کو تمہارے لیے پیدا کیا ہے تمہارے رب نے تمہاری بیویوں میں سے، بلکہ تم حد سے بڑھنے والے لوگ ہو۔ قَالُوا لَئِن لَّمْ تَنْتَهِ يَا لُوطُ لَتَكُونَنَّ مِنَ الْمُخْرَجِينَ، انہوں نے کہا کہ اے لوط اگر تم باز نہ آئے تو یہاں سے نکال باہر کیے جاؤ گے۔ اس نے کہا، یعنی لوط علیہ السلام نے کہا کہ میں تو تمہارے پاس ان طور طریقوں سے سخت بیزار ہوں، پروردگار رب نجنی و اہلی مما یعملون، اے میرے پروردگار تو نجات دے مجھے اور میرے گھر والوں کو ان کے عمل سے۔ تو ہم نے نجات دی اس کو بھی اور اس کے گھر والوں کو بھی، سوائے ایک بڑھیا کے جو پیچھے رہنے والوں میں سے تھی۔ پھر ہم نے اٹھا کر پٹک دیا یا ان کو، باقیوں کو جو جتنے بھی باقی رہنے والے تھے ان سب کو، اور ہم نے برسائی ان پر ایک بارش، تو بہت ہی بری طرح سے وہ برسی، اور وہ بارش جو ان لوگوں پر برسی جنہیں خبردار کر دیا گیا تھا۔ یقیناً اس میں ایک بڑی نشانی ہے، لیکن ان کی اکثریت ماننے والی نہیں ہے۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، پھر وہی تاکیدی جملہ اللہ رب العزت کی خوبصورت نام و صفات کا بیان، یقیناً آپ کا رب بہت زبردست ہے، نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ پھر اصحاب الایکہ کا ذکر آ جاتا ہے، حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کا، کذب اصحاب الایکۃ المرسلین، اور اسی طرح اصحاب الایکہ نے بھی جھٹلایا رسولوں کو جب کہا ان سے شعیب علیہ السلام نے کیا تم ڈرتے نہیں ہو، میں یقیناً تمہارے لیے ایک امانت دار رسول ہوں، بس تم اللہ کا تقوی اختیار کرو اور میری اطاعت کرو۔ کسی قسم کی اجرت کا طالب نہیں ہوں، نہیں ہے میرے ذمے کوئی اجرت مگر تمام جہان والوں کے رب کے ذمے سے، پیمانوں کو پورا بھرو۔ اب یہاں پہ کیا ہوا تھا، ناپ تول میں کمی کرتی تھی ان کی قوم جو تھی، تو یہاں پہ ان کا ذکر آ گیا۔
پیمانوں کو پورا بھرا کرو اور خسارہ پہنچانے والوں میں سے مت ہو جاؤ، اور وزن کیا کرو سیدھی ترازو کے ساتھ، اور مت گھٹا کر دیا کرو لوگوں کو ان کی چیزیں، اور مت پھرو زمین میں فساد مچاتے ہوئے، اور ڈرو اس سے جس نے تمہیں پیدا کیا اور پہلی مخلوق کو بھی پیدا کیا۔ انہوں نے کہا کہ تم تو بس سحر زدہ لوگوں میں سے ہو، اور تم نہیں ہو مگر ہمارے ہی جیسے ایک انسان، اور تمہارے بارے میں ہمارا گمان غالب ہے کہ تم جھوٹوں میں سے ہو۔ تو گرا دو ہم پر آسمان، یعنی آسمان کا کوئی ٹکڑا ہمارے پر گرا دو اگر تم سچے ہو۔ یہ چیلنج کیا تھا انہوں نے نبی کو۔ قال ربی اعلم بما تعملون، اس نے جواب دیا کہ میرا رب خوب جانتا ہے جو کچھ تم کر رہے ہو۔ تو انہوں نے اس کو جھٹلا دیا، تو انہیں آ پکڑا بادل نے، یعنی سائبان والے دن کے عذاب نے۔ یقیناً وہ ایک بڑے دن کا عذاب تھا، یقیناً اس میں ایک بڑی نشانی ہے، لیکن ان کی اکثریت ایمان لانے والی نہیں ہے۔ ساتھ ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو تسلی دے رہے ہیں کہ اتنا بڑا بڑا تذکرہ، پھر اتنی تبلیغ، اتنے سب کچھ کے باوجود وہ لوگ نہیں ایمان لائے تھے، تو یہ صرف عبرت کی باتیں ہیں، لیکن نہ لانے والے ایمان نہیں لاتے۔ پھر فرما دیا وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، اور اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کا رب بہت زبردست نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی خوبصورت نام و صفات العزیز الرحیم بیان کیے جا رہی ہیں۔ وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، اور یقیناً یہ قرآن تمام جہانوں کے پروردگار کی طرف سے نازل کردہ ہے، اترے ہیں اسے لے کر روح الامین۔ آج پتہ چلا قرآن مجید کیسے آیا تھا؟ روح الامین لے کر آئے۔ علی قلبک لتکون من المنذرین بلسان عربی مبین۔ یہ سب کچھ قرآن مجید کی صفات بیان کی جا رہی ہیں۔ ایک تو یہ کہ سب سے معتبر فرشتے جو ہیں جلیل القدر روح الامین حضرت جبرائیل علیہ السلام، وہ لے کر آئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل پر، دل جو کہ جسم کے اعضاء میں سے سب سے معتبر حصہ ہے، گوشہ ہے، جو دل کام کرنا چھوڑ جائے، ہارٹ فیل ہو جائے تو فل باڈی ختم۔ انسان کا دل ہی تو ہے، چلتا رہتا ہے تو انسان فالج کا اٹیک بھی برداشت کر لیتا ہے، کینسر بھی برداشت کر لیتا ہے، بڑی بڑی بیماریاں تمام، بازو ٹوٹ جائے، سر پر چوٹ لگ جائے، سب کچھ برداشت کر لیتا ہے، گردے فیل ہو جائیں، اور اللہ تعالیٰ رحم فرمائے جتنی بھی بیماریاں ہوں، لیکن ہارٹ فیل ہو جائے تو بات ختم۔ تو دل ہی اتنی امپورٹنٹ چیز تھی جس پر قرآن مجید کا نزول ہوا۔ پھر ساتھ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم عربی تھے، اس لیے عرب میں پیدا ہوئے، اس لیے قرآن مجید عربی زبان میں نازل ہوا۔ اس لیے ہمیں بھی حکم ہے کہ ہم عربی زبان کی اچھی طریقے سے، سب سے پہلا جو ہے تجوید، اس کا جو حق ہے قرآن مجید کا، ہم اس میں سیکھیں اور اس کو تجوید کے ساتھ پراپر عربی کے ساتھ اس کو ادا کریں۔ اور یقیناً یہ پہلوں کے صحیفوں میں بھی موجود ہے۔ کیا ان کے لیے یہ نشانی کافی نہیں ہے کہ اس کو جانتے ہیں علماء بنی اسرائیل بھی؟ اور اگر ہم نے اس قرآن کو نازل کر دیا ہوتا کسی اجمی پر، اور وہ اسے ان کو پڑھ کر سناتا، تب بھی وہ اس پر ایمان لانے والے نہیں تھے۔ اسی طرح ہم نے داخل کر دیا اس انکار کو مجرموں کے دلوں میں۔ یہ جو انکار کرنے والے ہیں نا، ان کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ مجرم کہہ رہے ہیں۔ تو یہ دلوں میں داخل کون کرتا ہے؟ اللہ کی ذات ہی۔ جو ضد کرتے ہیں، تکبر کرتے ہیں، اپنے جو ہدایت کا دروازہ ہے وہ کھولنے کی کوشش ہی نہیں کرتے، ان کو اللہ رب العزت مجرم کہہ رہے ہیں، اور ان کے اوپر بند کر دی جاتی ہے ہدایت۔ یہ ایمان نہیں لائیں گے اس پر جب تک کہ دیکھ نہ لیں دردناک عذاب کو۔ تو وہ ان پر اچانک آ جائے گا اور انہیں گمان بھی نہیں ہوگا۔ اس وقت یہ کہیں گے کیا ہمیں مہلت مل سکتی ہے؟ تو کیا یہ لوگ ہمارے عذاب کی جلدی بچا رہے ہیں؟ افرأیت ان متعناہم سنین، تو کیا آپ نے دیکھا ان کو کہ اگر ہم انہیں چند سال اور بھی فائدہ اٹھانے دیں، پھر ان پر وہ عذاب آ جائے جس کا ان سے وعدہ کیا جا رہا ہے، تو کچھ کام نہیں آئے گا ان کے وہ سب کچھ جس سے وہ فائدہ پہنچائے جاتے ہیں۔ اور ہم نے کبھی کسی بستی کو ہلاک نہیں کیا مگر اس کے لیے کہ خبردار کرنے والے تھے، اور یاد دہانی کے لیے، اور ہم ظالم نہیں ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ وَمَا كُنَّا ظَالِمِينَ، ہم تو ظلم نہیں کرتے۔ ہر ایک جو کوئی اپنا انکار کرتا ہے، شرک کرتا ہے، وہ خود ہی اپنے اوپر ظلم کرتا ہے۔ وَمَا تَنَزَّلَتْ بِهِ الشَّيَاطِينُ، اور یہ کیا ہے؟ اس قرآن کو لے کر شیاطین نازل نہیں ہوئے ہیں، اور نہ تو ایسا کرنا ان کے لائق ہے، اور نہ ہی وہ ان کی استطاعت رکھتے ہیں۔ وہ تو وحی الہی سننے سے بھی معزول کیے جا چکے ہیں۔ استغفر اللہ العظیم۔ اللہ کی طرف سے وہی جو ہے نا، شیاطین، اور شیاطین صرف انسانوں پر نہیں آتی ہوتی۔ تو مت پکارنا اللہ کے ساتھ کسی اور معبود کو، ورنہ تم عذاب پانے والوں میں سے ہو کر رہو گے۔ اور خبردار کیجیے اپنے قریبی رشتہ داروں کو، اور اپنے بازو جھکا کر رکھیے ان کے لیے جو آپ کے پیروکار ہیں مومنین میں سے۔
پھر اگر یہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کریں تو ان سے کہہ دیجئے کہ میں بری ہوں اس سے جو کچھ تم کر رہے ہو، اور اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وتوکل علی العزیز الرحیم، آپ بھروسہ کیجئے اس اللہ پر جو بہت زبردست ہے، جو بہت مہربان ہے۔ سبحان اللہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی خوبصورت نام و صفات عزیز الرحیم بیان کی جا رہی ہیں۔ الذی یراک حین، جو بہت نہایت رحم فرمانے والا ہے، وہ جو دیکھتا ہے آپ کو جب آپ کھڑے ہوتے ہیں، اور وہ دیکھتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے جانے کو، سجدہ کرنے والوں میں، یقیناً وہ سب کچھ سننے والا بھی ہے اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی خوبصورت نام و صفات سمیع العلیم بیان کیے جا رہے ہیں۔ کیا میں تمہیں بتاؤں کہ شیاطین کن پر اترا کرتے ہیں؟ وہ تو اترتے ہیں ہر جھوٹ گھڑنے والے گناہ گار پر۔ جھوٹ بولنا کتنا بڑا گناہ ہے، سب سے بڑا جرم ہی جھوٹ ہے۔ ہر چیز کا آغاز ہی جھوٹ سے ہوتا ہے۔ آپ نے جو بھی گناہ کرنا ہے تو اس کے لیے آپ کو جھوٹ تو بولنا پڑے گا، یعنی اپنے نفس کے ساتھ، اپنے ضمیر کے ساتھ۔ اور سب سے بڑا جھوٹ تو یہی ہے کہ اللہ کی حکم سن لیں اور پھر اپنے نفس کو اپنے اندر ہی کہہ دیں کہ میں نے تو نہیں سنے۔ آپ جھوٹ بھی بول رہے ہیں، آپ زنا بھی کر رہے ہیں، آپ شراب بھی پی رہے ہیں، آپ سود بھی لے رہے ہیں اور جتنے بھی برے کام ہیں سب کچھ۔ تو یہ کیا ہے؟ سب سے پہلا انسان کا اپنا جھوٹا ہونا ہے، گناہ گار ہونے کے لیے یہی جو اس کی بری صفت ہے یہی کافی ہے۔ اور آگے فرماتے ہیں وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ، اور وہ القاء کرتے ہیں سنی سنائی باتیں اور ان میں سے اکثر جھوٹے ہیں۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا، ایک حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ ایک انسان کے جھوٹا ہونے کے لیے یہی بات کافی ہے کہ وہ ہر سنی سنائی بات کے اوپر یقین کرے اور اسے آگے پھیلا دے۔ تو فرماتے کیا ہیں کہ ان میں سے اکثر جھوٹے ہوتے ہیں، اور شعراء کی پیروی تو گمراہ لوگ کرتے ہیں۔ کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ وہ ہر وادی میں سرگرداں رہتے ہیں، اور یہ کہ وہ جو کچھ کہتے ہیں وہ کرتے نہیں ہیں، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور نیک اعمال کریں اور کثرت سے اللہ کا ذکر کریں، اور وہ بدلہ لے اس کے بعد ان پر ظلم کیا کیا گیا ہوگا، یعنی وہ اس پر کہ وہ بدلہ بھی لے لیں۔ یہ اس چیز کی اجازت دی گئی ہے کہ ان پر اس کے بعد کہ ان پر ظلم کیا جائے تو وہ اس کا بدلہ لے لیں۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلِبٍ يَنقَلِبُونَ، اور ان قریب یہ ظالم جان لیں گے کہ کس جگہ لوٹ کر جائیں گے۔ یعنی ان پر ایک دفعہ واضح کر دیا جائے گا کہ ان کی عاقبت کیا ہے، ان کا انجام کیوں ہے۔ یعنی غزل، ایک شعر میں شاعر لوگ مشرق کی بات کرتے ہیں تو دوسرے میں مغرب کی بات کرتے ہیں، ایک مصرے میں اپنی آسمان کی سیر کا ذکر کرتے ہیں تو دوسرے میں زمین پر آ کر صحرا نوردی کی بات کرنے لگ پڑتے ہیں۔ شعروں میں اکثر آپ دیکھتے ہیں کہ جھوٹ ہی کھڑا ہوا ہوتا ہے زیادہ تر۔ شعراء کے بارے میں سب سے بڑی بات یہاں تک یہ بتائی گئی ہے کہ ان کے قول اور فعل میں تضاد ہوتا ہے، اور یہ عادت بہت گھٹیا کردار کی مظہر ہے، یعنی جو کچھ وہ کہہ رہے ہیں وہ اندر سے وہ نہیں ہوتے، یا وہ جو بیان کر رہے ہیں ایک تصوراتی زندگی اور ہے، ایک حقیقت اور ہے۔ تو یہاں پہ سورۃ الشعراء کا ہمارا تکمیل ہوتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معمول تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کی نماز پڑھنے والے مسلمانوں کے گھروں کے پاس سے رات کو گزرتے اور ان کو دیکھتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسی معمول کا یہاں پر ذکر فرمایا گیا کہ اے وہ لوگوں جو سمجھتے ہو کہ قرآن جنابت اور خبیثت روحوں کا بنایا ہوا ہے، آؤ میں تمہیں بتاؤں کہ یہ شیاطین جو ہیں وہ کن لوگوں پر اترا کرتے ہیں۔ یہاں پہ ان لوگوں کا ذکر کر دیا گیا ہے جو جھوٹے ہیں، بد کردار ہیں، گناہ گار ہیں، اور یہ بھی فرما دیا گیا کہ ان کو عنقریب معلوم ہو جائے گا کہ وہ کس انجام سے دوچار ہوتے ہیں۔ یہ اسی طرح کا محاورہ ہے جیسے ہمارے ہاں اردو میں کہا جاتا ہے کہ دیکھیں اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے، یعنی ابھی ان لوگوں کو نظر نہیں آ رہا، لیکن عنقریب وہ وقت آنے والا ہے جب قرآن کا بیان کرتا بھیانک انجام ان لوگوں کی نگاہوں کے سامنے ہوگا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، اور جو کچھ ہم نے پڑھا سورہ شعراء میں، الحمدللہ یہاں پہ سورہ شعراء ہماری تکمیل ہوتی ہے، اور اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو، ہم نے جو کچھ اس میں سیکھا اس کا فہم مکمل طور پر حاصل کر کے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آیت نمبر 227 پر سورۃ الشعراء پارے کا دوسرا حصہ بھی مکمل ہوتا ہے۔ جزاکم اللہ احسن الجزاء۔